یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے. سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ہی ٹرن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹرن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پوڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسی پوڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا, اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہو. تو آپ نے بتایا 2 پوڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں ایسا ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پوڈری موڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا. وسیم گولے گنڈے کو لیفٹ پہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہ جلیبی والا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جتنا دور پہنچانا ہے آدمی, بولو نا بھائی, پہنچ جاتا. لیکن جب بائی ایئر سفر کرو گے, جیسے ابھی یہ لاہور سے کراچی, تو یہ تو نہیں کہ پائلٹ کو یہ بتایا جائے بھائی تو جب لاہور سے اٹھے گا نا ذرا نیچے دیکھتے رہنا بادشاہی مسجد آئے گی, تو بادشاہی مسجد سے نا آگے مینار پاکستان سے سیدھا ٹرن مارنا, تو ایسا نہ ہو آگے وہ انڈیا نہ نکل جانا, ادھر ٹرن مارنا. تو ملتان تھوڑا آگے جا کے, اتنی جلدی آئے گا نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ملتان کے لال رنگ کا نا وہ ایک عمارت نظر آئے گی, سمجھ لو آدھا راستہ طے ہو گیا ہے, ملتان آ گیا. ملتان سے تھوڑا آگے ٹرن مارو گے کھیت آنا شروع ہو جائیں گے کھجور کے, سمجھ لو سکھر کیا ہو گیا بھائی. ایسے سفر کرتا ہے جہاز وہ تو کرو ٹریگنومیٹری ہے کہ بھائی عرض بلد طول بلد اسی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مکھی کے بارے میں جو سائنسدان ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے سے اڑ کے جب دور دراز علاقوں پہ جاتی ہے تو یہ زمینی نشانات دیکھ کے سفر نہیں کرتی. تبھی اگر شہد کی مکھی چھتے سے نکلے اور باغ میں جائے, درمیان میں وسیم گولے گنڈے والا اس کو ملے, آپ وسیم گولے گنڈے والے کو وہاں سے ہٹا دو, واپسی پہ پھر بھی مکھی کہاں پہنچے گی, چھتے میں. لیکن اگر آپ کو ویسے میں نے ایڈریس سمجھایا ادھر سے جاؤ, ادھر 2 پوڈری بیٹھے ہوئے, ادھر سے وسیم گولے گنڈے والا, آپ گئے وہ پوڈری چلے گئے تھے وہاں سے, تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے, یار پتہ نہیں کون سا درخت بولا تھا مفتی صاحب نے, ہے بھائی یہ تو سلیم گولے گنڈے والا ہے, وسیم تو یہاں پر کوئی ہے نہیں. تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا. مکھی کنفیوز نہیں ہوتی, جاتے ہوئے وسیم گولے گنڈے والا ہو یا آتے ہوئے سلیم گولے گنڈے والا ہو, مکھی کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اس نے بائی ایئر سفر کرنا ہے اور سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے, سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میں جب نکلی تھی تو یہ سایہ یہاں تھا, واپسی پہ یہ سایہ یہاں ہے. اس سے پتہ نہیں اس کے دماغ میں اللہ نے ایسا کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز انسٹال کر دی ہیں کہ اتنا پیچیدہ علم کہ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, اے مکھی تو شہد کی تو پھلوں کی تلاش میں دور دراز علاقے کی طرف چلی جا, گھبرانا نہیں, واپسی کے لیے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے. ذلولا کا معنی ان کو ذلیل کا معنی کم تر بنا دیا. تو ان راستوں پہ بیٹھ کے آئے گی, وہ راستے تیرے فرما بردار ہیں, تجھے راستے سے پوچھنا نہیں پڑے گا, راستے تجھے خود بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. تو نے راستوں کو ہم نے تیرا غلام بنا دیا ہے.